ہمارے مہمان کو کیوں کہا؟ تو یہ جو 10 دن ہیں 20 رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک جتنے لوگ اعتکاف بیٹھیں گے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے۔ اور جنہیں توفیق ملتی ہے وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف جو ہے یہ مسنون ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک شخص بیٹھ جائے تو یہ کفایت کر جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب پورے محلے کو ملتا ہے، پورے محلے کو ملتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک عرض ہے کہ میری طبیعت کچھ اس وجہ سے ناساز ہے، اسے لگتا ہے جیسے کمزوری ہو گئی ہے، پانی کم ہو گیا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اب بولتے ہوئے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، اونچی آواز جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے میں نے عرض کر دیا آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ تو یہ اچھی بات ہے، دیکھیں اللہ کے لیے کمزور ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے، اس سے بڑی کیا طاقت ہو سکتی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ پانی ہم لوگ کم استعمال کرتے ہیں، بس وہ روزہ افطار کیا اور ایک گلاس پانی لے لیا اور پھر نماز تراویح پڑھ لی، اور پھر جو ہے نماز تہجد کے لیے اٹھے، اور پھر سحر کے وقت ایک گلاس پی لیا، تو اس طرح یہ ہے، تو پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، چلو میں تو یہ عمل نہیں کر سکا، انشاءاللہ اب کر رہا ہوں، تو آپ ذرا تو بھی زیادہ سے زیادہ جو افطار کے بعد کوشش کیا کریں تاکہ پانی کم نہ ہو، اور طبیعت جو ہے ہر چیز جو ہے وہ بہتر رہے۔ جتنی طبیعت اچھی ہوتی ہے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا کیا آتا ہے، اتنی کیفیت جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے اللہ پاک خیر و عافیت سے گزار دے۔ اچھا، پھر یہ 20واں روزہ ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ آج ہی کے دن اللہ پاک نے اسلام کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ اس فتح کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ فتح کون سی ہے؟ کتنے لوگ بولیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ؟ وہ فتح مکہ ہے۔ اللہ نے پوری سورہ جو ہے نا قرآن پاک میں 26ویں پارے میں، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتح مبین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ہم نے آپ کو، کیا بھائی، انا ہم نے آپ کو، انا فتحنا لاکا، یہ لاکا کا بھی سمجھتے ہو نا، پتہ ہے نا لاکا کا؟ لاکا تب لگتا ہے جب کسی کے لیے کوئی کام کرے۔ الم نشرح لاکا ورفعنا لاکا ووضعنا لاکا۔ تو یہ لاکا لگتا تب ہے جب کوئی عمل کسی کے لیے کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو کہتا ہے کہ آپ نے ہر عمل میرے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ تب بھی ثواب ملے گا، کس کے لیے ہوگا؟ بولو نا۔ لیکن وہ خود رب ہے، مالک ہے، وہ خود جو کرتا ہے اپنے محبوب کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ تو اس لیے اس نے فرمایا انا فتحنا لاکا، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، یا جی ہم نے آپ کی خاطر فتح عطا فرما دی۔ تو آج کے دن 20 رمضان المبارک کو رائج قول کے مطابق، اور بھی قول آئے ہیں، رائج قول کے مطابق اللہ پاک نے اسلام کو بہت بڑی فتح، یعنی فتح مکہ جو تھا وہ عطا کیا۔ اس کے بعد تو پھر اسلام چھا گیا، اس کے بعد تو پھر دشمن جو تھے وہ دوست بن گئے تھے، اس کے بعد تو جو مخالفین تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر تو وہ آیت اتری کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کیا بھئی فی دین اللہ
تو یہ آیت جو تھی یہ قرآن پاک کی صورت جب اتری تو اس کے بعد حضور بڑے فکر مند رہ رہے تھے، کیونکہ یہ دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک عروج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عروج ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں اس میں جو حضور کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے دین کو پہنچانا ہے، دین کو سر بلند کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دین کو. تو اللہ پاک نے آج کے دن یعنی 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ عطا کر دی اور دین کو غالب کر دیا. دین کو کیا کر دیا؟ اپنے بھی پرائے بھی سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے وہ ملک بدر ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور ملکوں میں جا کر پناہ چند افراد تھے، چند افراد. تو اللہ پاک نے جتنے نبی آئے ہیں بڑی جد و جہد کی، انہوں نے بڑی جد و جہد کی، بڑی جنگیں ہوئیں، بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑی شہادتیں ہوئیں. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے جو غزوات جو تھے، کل غزوات 19 ہیں. کتنے ہیں؟ پوری جنگیں جو ہیں جو لڑی گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، ان کی تعداد تقریباً 50 ہے. کتنی ہے؟ 49 یا 50 ہے مختلف روایت کے مطابق. تو قلیل عرصے کے اندر اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غالب کیا. یہ سارا کچھ کتنی دیر میں ہو گیا؟ صرف 23 سالوں کے اندر. کتنے جی؟ اندازہ تو کریں. جب ہجرت کی تھی تو سینکڑوں میں تھے. کیا تھے؟ کتنے سینکڑوں؟ چند. مدینہ پاک پہنچے تھے، ذرا تجزیہ سننا میرا. بدر میں آئے تھے، مدینہ پاک پہنچے، اور ساتھ ہی اگلے سال جو تھا بدر ہو گیا. میدان بدر جو تھا وہ بپا ہوا، وہاں 313 تھے. کتنے تھے؟ غزوہ احد میں 1500 تھے. تعداد بتا رہا ہوں. اسلام کی ترقی، اسلام کا عروج، اسلام کس طرح آگے بڑھ رہا. کتنے ہو گئے تھے جی غزوہ احد میں؟ کتنے ہو گئے تھے؟ 1500. غزوہ احد کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ اس میں 6000 ہو گئے تھے. کتنے ہو گئے تھے؟ پھر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ پاک نے فتح مکہ عطا فرمایا، اس میں 10,000 ہو گئے تھے. کتنے ہو گئے تھے؟ جب فتح مکہ ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے تو پھر غزوہ تبوک ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ، اس میں 30,000 ہو گئے تھے. اور جب حضور کریم آقا حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں 1,40,000 ہو گئے تھے. ایسی اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، ایسا عروج عطا فرمایا کہ بڑے بڑے نامور تاریخ دان، اپنے آپ کو بڑے بڑے لکھنے والے آج کے دور میں بھی وہ سر پکڑتے ہیں اور سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس طرح کی فتح اللہ پاک نے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی، نہ کسی قوم کو عطا فرمائی، نہ کسی بادشاہ کو عطا فرمائی. یہ صرف ایک ہی شخصیت ہے اس کائنات میں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے جس کو انگریز نے لکھا ہے اور اس کا نام، اس میں اس نے 100 لوگ جو ہیں، 100 لوگ دنیا میں کامیاب ترین، کتنے بولنا ذرا، کتنی بڑی دنیا ہے بھائی، بولنا ذرا. تو اگر پوری دنیا میں سے 100 لوگ چننے ہوں اور چننے والا کون ہو؟ انگریز ہو، یہودی ہو، کون ہو بھائی؟ تو پھر یہودی پہلے نمبر پر کس کو رکھے گا؟ توجہ کرنا میری. ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. وہ لوگ یہودی ضرور ہیں، عیسائی ضرور ہیں، لیکن بات جو لکھتے ہیں نا، جو بات لکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو بات ہو وہ صداقت ہو. کیا ہو؟ وہ جو
دی 100 کتاب لکھی گئی کہ 100 لوگ اکٹھے کیے. کتنے جی؟ اب جب اس نے 100 لوگ اکٹھے کر لیے تو ان 100 لوگوں میں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اچھے لوگ جو گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے سب کو میں سے 100 لوگ اکٹھے کیے. کتنے جی؟ 100 لوگ چنے، ان میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا. حضور بولنا بھائی، توجہ طلب بات ہے. اکٹھا کرنا، وہ جو ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہے وہ کرنا چاہتا ہے کہ 100 لوگ. کتنے جی؟ پوری دنیا میں سے. کب سے شروع کرنا چاہتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے. کب تک اکٹھا کرنا چاہتا ہے؟ آج تقریباً یہ کوئی 10 سال پہلے کیا جی یہ کتاب چھپی تھی، ریکارڈ پر موجود ہے، آپ جا کر نیٹ چیک کر لیں. 100 لوگوں میں کتنے لوگ اکٹھے کیے جی؟ ہاں جی، پوری دنیا میں سے کتنے اکٹھے کیے؟ ان 100 میں میرے اور آپ کے آقا بھی اکٹھے کر لیے. اب ان کی وہ ترتیب دینے لگا کہ پہلے نمبر پر کس کو رکھوں. اس نے کارکردگی دیکھنی تھی. ہمارے ہاں تو سکولوں میں بھی دھاندلی ہو جاتی ہے کہ وہ جو شیلڈ تقسیم کرنی ہوتی ہے اور وہ جو انعامات دینے ہوتے ہیں، جو ٹیچر بچوں کو پڑھاتی ہے اور جو سکول میں پڑھے، ٹیچر کے پاس بھی پڑھے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ اس کو بتا دوں اور میرا بچہ جو ہے وہ نمبر 1 پر آ جائے. ایسے ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جملہ مشہور ہوا ہے آج کل بھی، قومیں ایسے نہیں بنتی. قومیں ایسے، بھئی قوم بننے کے لیے بھی دیانتداری چاہیے. کیا چاہیے جی؟ دیانتداری دیکھنی ہے نا. مسلمان ہم ہیں، کیا ہے؟ کیا ہیں؟ بولنا ذرا. یہ جو باہر لوگ ہیں انتظامیہ کے، میں عرض کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کوئی بندہ جائے اور انہیں کہے یار سب کو جو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو مہربانی یا تو پہلے کر لیتے، اگر نہیں ہے تو مہربانی فرمائے کوئی اپنا بندہ جائے نا، انتظامیہ کا بندہ جائے تاکہ وہ محسوس بھی نہ کرے نا. ہاں جی، تو عرض کریں یہ بند کر دیں چاہتے ہیں. ہاں جی، تاکہ وہ اپنا کام کر لیں. اچھا توجہ کریں، مسلمان ہم ہیں نا، بولیں. میرے ایک دوست ہیں جاپان میں، بہت بڑے خطیب ہیں، میرے کلاس فیلو تھے. ان کا نام تھا ممتاز حسین صدیقی. مجھے کال کی انہوں نے، میں نے پوچھا یار بتائیں جاپان میں کیسا ماحول ہے؟ کیسا ماحول ہے؟ کہنے لگا شاہ جی اسلام والے ہم ہیں لیکن اسلام پر عمل وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ جاپان پہلے نمبر پر تھا تمام تر تجارت میں، ہر چیز میں. اس کے جاپانی چیز جو تھی وہ خریدی جاتی تھی. اب تو نہیں نا ملتی، اب تو ہر طرف چائنا چائنا ہو گیا. جو پچھلے 10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو کون کیا تھا؟ مطلب کیا ایمان سے قومیں بنتی ہیں. ایمان نہ بھی ہو، ایمان تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک ہے عمل بھی کرنا. کیا کرنا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے نا. آپ لاکھ لا الہ کہتے پھریں، کہے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں جی، وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا جاتا ہے، آگے سے کوئی وہ لیڈیز آ جاتی ہے تو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ. تقویٰ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. کس جگہ پر ہوتا ہے؟ وہ قومیں جو ترقی یافتہ ہیں، ترقی یافتہ، ان کے اندر یہ چیز ہے. وہ بے ایمان اس حوالے سے ہیں کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، نبوت رسالت کو پہچان نہ سکے، جناب رسول اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے، لیکن عمل کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھوٹ بہت کم بولتے ہیں. جھوٹ بہت. یہ ساری چیزیں تو میں نے عرض کیا کہ جب اس نے یہ ترتیب دی بھی 100 افراد ہیں. کتنے ہیں؟ اب میرٹ کس کا بنتا ہے؟ اور سب سے اوپر والے نمبر پر، ایک نمبر پر 1 نمبر جو شخصیت ہے وہ کون سی ہونی چاہیے؟ اس نے پھر کتابوں کو اٹھایا، ہر نبی کو پڑھا، پھر اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو پڑھا،
کس کو پڑھا جی؟ یہودی تھا نا. پھر عیسیٰ کو پڑھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھا، اور پھر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا. ہے یہودی، ہے کیا؟ تو پھر اس نے کہا، اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے ساری شخصیتیں دیکھ لیں، جو میرٹ ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جس کا میرٹ بنتا ہو نا اس کو دینا چاہیے. تو آپ جا کر یہ ریسرچ کر لیں، آج نیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے. وہ جو 100 کتاب ہے، 10 کتنے جی 100 چنے ہوئے لوگ، ان میں ٹاپ نمبر پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کیوں؟ سچ میں ٹاپ ہیں، امانت و دیانت میں ٹاپ ہیں، صلہ رحمی میں ٹاپ ہیں. ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں، لیکن ہم نام کی امتی. کاش ہمارے اندر کیا ہوتا، عمل آ جاتا. علامہ اقبال ایک مقام پر کہتے ہیں نا کہ جب ہم کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے یہ کیا، صحابہ کرام نے یہ کام کیا، ہمارے آباء و اجداد بڑے جو تھے وہ ایسے تھے، ہمارے حضور داتا صاحب ایسے تھے، بابا فرید ایسے تھے، فلاں نے جہاد کیا، ایسے ہی ہے نا. ہم اتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں 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 ہمارا بڑا ہے، اسی طرح ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو آبا تھے تمہارے. وہ کیا تھے؟ وہ تو تمہارے بزرگ تھے، وہ تو آبا تھے تمہارے. تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ کوئی تمہارے پاس بھی ہے کوئی امانت والی چیز، کوئی دیانتداری، کیا کوئی حیا تمہارے اندر بھی ہے؟ اقبال یوں ہی نہیں کہتے، وہ تو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اتنا تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اتنا تو بتاؤ کہ مسلمانی بہت بڑی چیز ہے. مسلمانیت کا مقام وہاں پر ہے. بس وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز بن جائیں، فلاں چیز بن جائے، فلاں چیز بن جائے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں نا تو پھر کوئی ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، اللہ نے فتح مکہ عطا کیا تھا. کیا تھا؟ فتح. پھر ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آج کی جو رات آنے والی ہے، ایک تو میں سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کل اب جو پیچھے بچی ہیں وہ راتیں ہیں 9 یا 10. کتنی راتیں بچی ہیں جی؟ سارے بول لو، یا 9 ہیں یا کتنی ہیں؟ وہ آج سے ابتدا ہو رہی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے. ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، ایک رات کو پکڑا ہوا ہے، اسی میں ہم قرآن جو ہے اس کا ختم دلا لیتے ہیں، برفیاں مٹھائیاں وہ بھی کھا لیتے ہیں، اسی میں نماز تہجد اور وہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس یہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا. کیا کر لیا لیلۃ القدر کو؟ وہ نہیں بابا، لیلۃ القدر اتنی آسان نہیں ہے، ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آج رات پہلی رات ہے طاق راتوں میں سے. طاق راتوں میں سے کیا ہے؟ 21 کی رات ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو. ہمارا سارا زور آگے چلا جاتا ہے. کلچر بن گیا ہے ہمارے پاکستان کا. ہر بندے سے پوچھو وہ کہے گا ہاں جی دلائل موجود ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام مختلف آراء ہیں بھی کون سی رات ہے. جمہور قول یہی ہے کہ 27ویں کی رات ہے. جمہور قول بولنا ذرا. لیکن بہت ساری دلیلیں یہ ہے کہ 5 راتوں میں طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے. طاق راتوں میں کیا ہے؟
وہ 21 کی یعنی آج کی رات، وہ 23 کی، اور کیا ہے بولنا ذرا، 25 کی، پھر جناب 27 کی، پھر 29 کی، اور پھر اللہ ہی، یہ تو مکمل ہوگی کہ یہ کیا، تو کہیں راتیں یہ ضائع نہ کریں، یعنی آج کہیں نہیں کوئی بات نہیں ابھی اور پڑھی ہوں گی، اس لیے آج کی رات بھی بابرکت رات ہے۔ پھر اس رات کے اندر ایک ہستی کی شہادت ہے، کیا ہے؟ ایک ہستی کی جنہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی روح سے، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ قرآن کی روح سے، قرآنی آیات کی روح سے، اور حدیث پاک کی روح سے اس امت کے مولا ہیں، اس امت کے کیا ہیں؟ بولنا ذرا کیا ہیں؟ تو ہم کیوں نہ ان کا ذکر کریں؟ جتنے صحابہ کرام میں سب شان والے ہیں، کیا ہیں؟ سب مقام والے، رفعت والے، بلندی والے، صحابہ کرام جیسا کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی نہیں، بولو بھائی۔ لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اس حوالے سے منفرد ہیں، کیا ہیں؟ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علی تیرے چہرے کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جس کے چہرے کو، یہ کئی بار میں نے حدیث کی بیان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب کبھی گھر میں میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے اور میرے آقا رحمت عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوتے، کوئی بھی صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تو میں دیکھتی کہ میرے ابا حضور، میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے۔ کیا کرتے جی؟ آج تو لوگ حضرت علی کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں، آج ناسبیت۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے علی سنو، اگر کل امت، کل اللہ کی مخلوق، کیا بھئی اللہ کی، اے علی اگر کل مخلوق تیری محبت پر اکٹھی ہو جاتی، کیا ہو جاتی جی؟ کیا فرمایا آپ نے؟ کس کی محبت؟ حضرت علی، حضرت مولا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو سرکار نے فرمایا میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو، اگر بات غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، 20 درجنوں بڑی کتابوں کے اندر نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا کہ علی اگر کل مخلوق تیری محبت پر مجتمع ہو جاتی، جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو، بولو بھائی، پیدا نہ کرتا۔ تو سرکار حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی ایسی مجلس ہوتی تو میرے والد گرامی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ میں نے پوچھ لیا ابا حضور کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا بات ہے؟ جب بھی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی مجلس ہوتی ہے تو آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، اور چہرہ ایسے دیکھتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے میری بیٹی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، فرمانے لگی ابا حضور آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو کیا دیکھنا، بولنا ذرا، میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب یہ ذکر ہم کیوں نہ کریں؟
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ مولا ہیں. کیا ہیں؟ تو بہت سے لوگوں کو یہ تڑپ ہو جاتی ہے، یہ پریشانی ہو جاتی ہے. دیکھیں جی، مولا تو ذات ہے اللہ کی. کس کی ذات ہے؟ اللہ کی. تو حضرت علی مولا کس طرح ہو گئے؟ حضرت علی مولا، یاد رکھ لیں، جو مولا ایک ہی ایت کے اندر لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مطلب سنیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. کیا ہے؟ اب ولی کا معنی مددگار ہے، دوست ہے. کیا ہے؟ اور مولا ہے. تمہارا مولا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے. اور فرمایا ورسولو، اور رسول بھی ہے، اور رسول بھی تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی، اور ایمان والے بھی. یہاں پر فرمایا اللہ ولی ہے. کس اعتبار سے؟ اس جیسا ولی کو نہیں، وہ حقیقی ولی ہے، وہ حقیقی ولی ہے. اور رسول بھی ولی ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے اپنے رسول کو ولی بنایا. کیا بنایا ہے؟ مددگار بنایا ہے، امت کا مددگار، مشکل سے نکالنے والے. تو پھر فرمایا کہ سن لو، یہ عالم ہے. اللہ پاک نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ ایسی ہستیاں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ معین ہے، متعین ہے. انہیں اللہ وہ شان عطا فرماتا ہے کہ یہ ولی بھی ہیں، مددگار بھی ہیں. لیکن کیسے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. اور اللہ مددگار کیسے ہے؟ وہ خود حقیقی مددگار ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اولیاء اللہ یا کیا ہے نبی، جن سے ہم کہتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. کیا ہے جی؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر بیان کیا. کیا بھئی؟ اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب نے کئی مقام پر بیان کیا ہے. حتیٰ کہ ایک آیت مقدسہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا مولا ہوا مولاہ، ہوا تمہارا مولا اللہ ہے. کون ہے جی؟ بولنا ذرا، بولنا ذرا. تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ایک کیا ہے؟ اللہ. فرمایا فمولہ جبریل، اور تمہارا مولا کون ہے؟ جبریل بھی. اور آگے فرمایا مومنین، اور مومن بھی. اور کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حقیقی مددگار ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مدد کے لیے فرشتے بھی اتارتا ہے، جیسے بدر میں اترے تھے، جیسے بدر میں. لیکن فرشتے جو مدد کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں. اور ولی اور نبی جو مدد کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں. تو جب ایسا معاملہ ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا بلکہ عین توحید ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اس زمین پر ہیں، اللہ پاک نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مخلوق کی مدد کریں. وہ کیا کریں؟ مخلوق کی. بولے بھائی، کیا کریں؟ مخلوق کی. اس لیے ابھی میں نے آیت مقدسہ پڑھی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، بے شک تمہارا مولا اللہ ہے. آگے وہ جبریل ہو، اور جبریل بھی تمہارا مولا ہے. اور جبریل بھی کیا ہے؟ تمہارا مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین تمہارے مولا ہیں. والملائکہ بعد ذالک ظہیرا. تو یہ بعض لوگ اس لیے یہ آیت مقدسہ میں نے رکھی کہ یہ شور جو اٹھتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا یا مولا کا لفظ بولا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. شاید وہ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ شاید ہم شرک کرتے. نہیں بھائی، ہم شرک نہیں کرتے بلکہ عین قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق
مولا کہتے ہیں کیونکہ یہ مولا ید جو ہے اللہ نے محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ کیسے صدقے فرمائیے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خالق خلقہم، ان اللہ خالق، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تبارک لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے۔ کیا پیدا کیا ہے؟ ہیں مخلوق، اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا ہے؟ حاجت روا۔ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، حاجتیں پیش کرتے ہیں، ضرورتیں پیش کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، فرمایا ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ پاک نے انہیں پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ وہ حاجتوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی مدد کے لیے انہیں پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا جی؟ قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا اللہ رب العزت کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ یعنی گناہ معاف ہو گئے، کوئی مشکل تھی تو وہ آسان ہو گئی، کوئی گناہ تھا تو اس پر پردہ ڈال دیا گیا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے نہیں ہوا، یہ دنیا میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو دنیا میں لوگوں کی حاجت پوری کرے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی حاجت پورا کرے۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی مدد کرے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا کرے؟ جو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے عیبوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد مانگنا اللہ کی مخلوق سے، کس سے جی؟ یہ سمجھے کہ اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے، اللہ نے انہیں مولیت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس طاقت سے یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، یعنی مشکل کو حل کر دینا۔ یہ لقب ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا۔ کس کا لقب ہے؟ اب کتاب کا نام ہے حضرت علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القرامات، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک چور آپ کی بارگاہ میں لایا گیا اور وہ حبشی تھا۔ کون تھا؟ اس نے چوری کی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، ہاں بھی تو نے چوری کی ہے؟ جی حضور، ہو گئی ہے چوری۔ آپ نے کہا اچھا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ اور شریعت کا قانون بھی یہی ہے، قرآن پاک کا قانون بھی یہی ہے کہ چور کا ہاتھ بولو بھائی کاٹا جائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اس چور کا، اس حبشی کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹ گیا۔ وہ اپنا بازو لے کر یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کہاں سے؟ وہ اپنا ہاتھ لے کر، یہ بازو لے کر، ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہے، خون بہ رہا ہے اور وہ باہر جا رہا ہے۔ آگے سے حضرت سلمان فارسی مل گئے۔ کون مل گئے؟ حضرت سلمان فارسی مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس حبشی نے جواب دیا، میرا ہاتھ مولا مرتضیٰ نے کاٹا ہے، مولا کائنات نے کاٹا ہے، مولا کائنات نے کاٹا ہے، علی المرتضیٰ نے کاٹا ہے، مشکل کشا نے کاٹا ہے، اخی الرسول نے کاٹا ہے۔ یعنی کیا کرنے لگا؟ تعریف کر رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا، فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت علی نے تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا کیونکہ تو نے چوری کی تھی، لیکن تو ان کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں اس حبشی نے کہا، بھئی ہاتھ اس لیے کاٹا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے،
میں نے چوری کی ہے، لیکن میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ تو یہ تو انہوں نے اسلام پر عمل کیا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے۔ اگر میں چوری نہ کرتا تو میرا ہاتھ نہ کاٹتے، اب میرا ہاتھ کٹ گیا ہے تو کیا میں انہیں کیا کہوں؟ وہ ہیں تو مولا کائنات نا، وہ ہیں تو اخی الرسول نا، وہ ہیں تو علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں۔ ان کی یہ شانیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں بس یہ بات حضرت سلمان فارسی نے آ کر مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہہ دی۔ فرمایا وہ جس حبشی کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے نا، وہ یہ کہتا ہوا جا رہا، یہ کہتا ہوا جا رہا۔ آپ نے فرمایا اس کو واپس بلا لو۔ اس کو جب وہ واپس آیا تو فرمایا بھائی گناہ سے توبہ کر لو، آج کے بعد گناہ نہ کرنا۔ کیوں؟ تو علی سے محبت کرنے والا، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ اب رہ گیا کہ تیرا بازو تو ہاتھ تو کٹ گیا، لیکن اب ایسا کرتے ہیں ہاتھ اپنی وہ بازو جو کٹی ہوئی ہے اس کو آگے کرو۔ جب آگے کیا، ہاتھ کو ساتھ رکھا، اوپر رومال ڈال دیا، بس رومال ڈالنے کی دیر تھی، دعا کی، ایک نعرہ بلند کیا، جب رومال ہٹایا تو اس کا ہاتھ جو تھا وہ تندرست ہو گیا۔ فرمایا یہ طاقت ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ بولنا ذرا، کس نے دی ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ رات کا وقت ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اور جناب حسن مجتبیٰ کعبۃ اللہ میں موجود ہیں۔ کس جگہ پر؟ عین اس دور کے اندر جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی خلافت تھی، کعبۃ اللہ میں تھی۔ فرماتے ہیں جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص ہے وہ ندا کر رہا ہے، اتنی بلند آواز سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اے اللہ اگر گناہگاروں کی تو نہ سنے تو اور کون سنے؟ اے مولا میں تیری بارگاہ میں فریاد لے کر آیا ہوں، اے مولا تمام عزتیں اور شانیں تیری ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا جا رہا ہے، اس کی آواز پورے کعبے کے اندر، کعبے کے سین میں گونج رہی ہے۔ جب آواز گونج رہی ہے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے طواف روک دیا۔ کیا کر دیا؟ وہاں جو لوگ عبادت کر رہے تھے اس شخص کی آواز کو سن کر، کیونکہ آواز میں اس قدر درد تھا اور اس قدر کرب تھا کہ سب نے اپنی عبادت روک دی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جناب حضرت امام حسن سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جائیں اس شخص کو ڈھونڈ کر لائیں، یہ کس جگہ پر ہے جو اس قدر اللہ سے ندا کر رہا ہے۔ تو حضرت مولا حسن گئے اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، دیکھا تو ایک شخص ہے جو فالج زدہ ہے، ایک حصہ اس کا پورا فالج ہو چکا ہے، ہاتھ پر بھی اور پاؤں کی، بڑی مشکل کے ساتھ رینگتا ہوا گھسیٹتا ہوا زمین پر یہ دعا کر رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے اس کو پکڑا اور ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس لے آئے۔ عامر نوجوان تو نے کیا گناہ کیا؟ اتنا رو رہا ہے، اس قدر تیری دعا کے اندر کرب ہے، اس قدر تیری دعا کے اندر گڑگڑاہٹ ہے، ایسا کیا کر بیٹھا ہے تو اور کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگا، پہچان گیا کہ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں۔ کہنے لگے حضور میں آپ سے سچ بولتا ہوں، میں آوارہ قسم کا شخص تھا، لڑکا تھا، شراب پیتا تھا، غلط سوسائٹی مل گئی تھی، ان میں بیٹھتا تھا، میرا والد مجھے منع کرتا تھا، میں جوا شراب اور جو برائیاں ہیں وہ ساری میرے اندر آ گئی تھی، میرا والد منع کرتا تھا، میں منع نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن والد کو غصہ آ گیا، وہ مجھے ڈانٹنے لگا، جب مجھے ڈانٹنے لگا تو مجھے بھی غصہ آ گیا، جب مجھے غصہ آیا تو میں نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا۔ استغفر اللہ۔ کیا کیا جی؟ میرے والد کو شدید غصہ آ گیا، میرے لیے بد دعائیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بدبخت بیٹے، میں تیرے لیے کعبۃ اللہ میں جا کر بد دعا کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دینا، اے اللہ ایسے بیٹے کسی کو نہ دینا۔ تو اس نے اونٹنی پر سوار ہو گیا اور سفر کرتا کرتا کعبۃ اللہ پہنچ گیا، یہاں آ کر دعا کی، بد دعا کی، جیسے ادھر سے بد دعا کی تو مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا، فالج کا حملہ ہو گیا، میں ہاتھ اور ٹانگ سے اپاہج ہو گیا،
میرا والد واپس آیا تو میں بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا، میں رونے لگا، گڑگڑانے لگا، مجھے ندامت ہونے لگی کہ بہت بڑا جرم کر لیا، اپنے والد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا تھا۔ بہرحال میرے دل میں جب ندامت ہوئی تو میں نے اپنے والد سے معافی مانگی، ابا حضور مجھے معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اب احساس ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لیکن میرا فالج اسی طرح تھا، کیونکہ ان کی بد دعا جو تھی وہ اثر کر چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کہ چلیں میں تیرے لیے کعبۃ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تیری فالج کو دور کر دے، تیرا ہاتھ اور ٹانگ تیری درست ہو جائے۔ کہتے میرے ساتھ تھا، ہم سفر کر رہے تھے پہاڑوں میں، اچانک سواری کا پاؤں جو تھا وہ پھسل گیا اور میرے والد نیچے گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی موت ہو گئی۔ میں روتا ہوا چلاتا ہوا کعبۃ اللہ میں پہنچا ہوں۔ اب اس حالت میں میں توبہ کر رہا ہوں لیکن بیماری میرا جان نہیں چھوڑ رہی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کیا تو سچ کہتا ہے کہ تو نے اپنے والد سے معافی مانگ لی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں سچ کہتا ہوں، میں نے اپنے والد گرامی سے معافی مانگ لی تھی۔ آپ نے فرمایا نوجوان ٹھہر جا، تیرے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، کتنی جی؟ پھر ہاتھ اٹھائے کعبۃ اللہ کے اندر کہ اے کعبے کے مالک، اے رب ذوالجلال، اے تمام تر قوت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے گناہگاروں کو معاف کر دینے والے، مولا علی تجھ سے دعا کر رہا ہے، اس پر مہربانی فرما، اس پر رحم کر، جو گناہ اسے سرزد ہوا تھا اس نے تو معافی مانگ لی تھی، مولا اس کے باپ نے معاف کر دیا تھا، اب تو بھی معاف کر دے، اب تو بھی معاف کر دے۔ محدثین نے لکھا، محققین نے لکھا، بڑے بڑے اکابر نے لکھا کہ فرماتے کہ مولا کائنات نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، اور ہاتھ جب نیچے کرنے لگے ادھر جو تھی دوسرے حصے میں بھی حرکت پیدا ہو گئی، فالج جو تھا دور ہو گیا تھا، ہاتھ نیچے کی اور کہا نوجوان اٹھ، اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا ہے اور تجھے صحت یابی عطا فرما دی۔ دوستو یہ مولا کائنات ہے، 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہے، آپ دعاؤں میں ان کے لیے دعا کریں، ان کے درجات جو انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، اللہ کرے ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اللہ ہمیں بھی ایسا دینی جذبہ عطا فرما دے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما کر ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔